آج کا ہمارا لیکچر ہے جی کنسٹرکشن کانٹریکٹس۔ اب اس چیز کو آپ کنسٹرکشن کی حد تک ہی محدود نہ رکھیں۔ آپ لائف میں کوئی بھی کسی بھی اگر کلائنٹ کو دیکھتے ہیں کسی بھی انڈسٹری میں، چاہے وہ مینوفیکچرنگ کا ہو، ٹیکسٹائل کا ہو، جب بھی اس نے کوئی کام سٹارٹ کروانا ہے یا کسی دوسرے بندے سے کام کروانا ہے تو وہ کم ہی چانسز ہوں گے کہ وہ زبانی کلامی کریں۔ ہر چیز وہ ریٹن میں ہوتی ہیں۔ کلائنٹ کی ایک اسپیسیفیکیشن ہوتی ہیں کہ بھائی مجھے ان اسپیسیفیکیشنز کے مطابق اپنا کام کروانا ہے، کام کروانے کی یہ سٹارٹنگ ڈیٹ ہے اور یہ فنیشنگ ڈیٹ ہے، اور اس معیار کا کام مجھے کروانا ہے۔ اور جو بھی بندہ اس کا وہ کام کرے گا وہ اس کلائنٹ کی تمام اسپیسیفیکیشنز کو تسلی سے پڑھے گا، اس کی مکمل جانچ پڑتال کرے گا کہ کیا میرے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ میں اس بندے کا کام اس کی گیون اسپیسیفیکیشنز کے مطابق کر بھی سکتا ہوں یا نہیں۔ اگر تو کر سکتا ہے وہ، ورنہ تو وہ کلائنٹ کو اپنے کوڈز لکھ کر دے دے گا اور کلائنٹ پھر ان کوٹیشن کی بیس پر ایک بندے کو ہائر کر لے گا۔ تو یہ پورا ایک لیگل پروسیجر ہوتا ہے۔ دو یا دو سے زیادہ پارٹیز ایک ایک فریم ورک میں بندھ جاتی ہیں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ۔ پھر کچھ ذمہ داریاں کلائنٹ کے اوپر ہوتی ہیں اس ڈاکومنٹ کے مطابق جو اس نے فلفل کرنی ہے، اور وہ ان ذمہ داریوں سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ اور سیم اسی طرح کچھ رسپانسبلٹیز پھر کانٹریکٹر پر آتی ہیں، یا جو بندہ وہ کام پرفارم کرے گا اس پر آتی ہیں، اور وہ ان ذمہ داریوں سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ اگر کوئی بھی بندہ ان ریٹن ایگریمنٹس یا کلازز سے منہ موڑے گا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے اور عدالت میں اس کا کیس چلتا ہے۔ اور پھر آبویسلی اگر جو بھی بندہ یا جو بھی اسٹیک ہولڈر جس نے اس ڈاکومنٹ کی کانٹریکٹ جس کو ہم بولتے ہیں اس کو فلفل نہیں کیا ہوگا تو عدالت اس کے خلاف فیصلہ سنا دے گی، اور پھر اس نے نقصان کی تلافی کرنی ہوگی دوسری پارٹی کو۔ وہ سر اس کے لیے تو ان ٹرمز آف منی بھی ہو سکتی ہے اور کسی بھی انداز میں۔ میں سب سے پہلے کانٹریکٹ کو اگر سادہ زبان میں ڈیفائن کرنا چاہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ کانٹریکٹ ایکچولی دو یا دو سے زیادہ پارٹیز کے بیچ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جس کو ہم لیگلی بائنڈنگ ڈاکومنٹ بولتے ہیں۔ لیگلی بائنڈنگ کا مطلب ہے کہ اب یہ اکارڈنگ ٹو سرٹن رولز اینڈ لاز کے مطابق فلفل کیا جائے گا، اس لیے ہم اس کو لیگلی بائنڈنگ کہتے ہیں کہ اس میں اگر کسی نے اپنی رسپانسبلٹیز کو صحیح طرح سر انجام نہ دیا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے، عدالت میں لے جایا جا سکتا ہے اس ریٹن ایگریمنٹ کی کلازز کی بیس پر۔ تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ لیگلی بائنڈنگ ایگریمنٹ ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ پارٹیز۔ اب دو یا دو سے زیادہ پارٹیز سے کیا مراد ہے؟ ایک پارٹی تو یا اسٹیک ہولڈر ہمارا ہوتا ہے کلائنٹ جس نے کروانا ہے کام، کوئی بھی پروجیکٹ وہ ایگزیکیوٹ کروانا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے ایک گھر بنوانا ہے تو میں کلائنٹ ہوں گا، اور اس گھر کو بنانے کے لیے میری سرٹن ریکوائرمنٹس ہوں گی۔ وہ ریکوائرمنٹ ٹیکنیکل بھی ہو سکتی ہیں اور نان ٹیکنیکل بھی ہو سکتی ہیں، اور میری یہ خواہش ہوگی کہ جو بھی بندہ میرا یہ گھر بنائے جو کہ کانٹریکٹر ہوگا آبویسلی سیکنڈ پارٹی، وہ میری مینشنڈ اسپیسیفیکیشنز کے مطابق ہی کام کر کے دے۔ اور کانٹریکٹر کی یہ خواہش ہوگی کہ اگر وہ اس کانٹریکٹ میں کلائنٹ کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے تو اس نے جو پرائسز کوٹ کی ہیں اس کی ٹائملی پیمنٹ ہو جانی چاہیے۔ تو اس پورے پروسیس کو ہم کانٹریکٹ کا پروسیس بولتے ہیں
کہ کانٹریکٹ از اے لیگلی بائنڈنگ ایگریمنٹ بٹوین ٹو اور مور پارٹیز. ایک پارٹی ہوگی کلائنٹ جس نے کام کروانا ہے، اور دوسری پارٹی ہوگی کانٹریکٹر جس نے کام کر کے دینا ہے. کلائنٹ نے اپنی اسپیسیفیکیشنز کے مطابق کام کروانا ہے، اور کانٹریکٹر نے اس کی بتائی ہوئی اسپیسیفیکیشنز کو فالو کر کے اپنے کوٹڈ ریٹس کے مطابق کام کر کے دینا ہے. تو یہ کانٹریکٹ اس کو ہم بولتے ہیں. یہ کانٹریکٹ کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو ماضی میں بھی لوگوں کے درمیان معاہدے ہوا کرتے تھے، اور تب اگر آپ اینشینٹ ہسٹری کو دیکھیں تو اس دور میں مٹی کی بنی ہوئی ٹیبلٹس ہوا کرتی تھیں، تختیاں ہوا کرتی تھیں. اور کیونکہ اس ٹائم سائنس اتنی ترقی نہیں کی ہوئی تھی کہ وہ پیپر پر اس کا ایگریمنٹ کر سکیں، تو وہ مٹی کی تختیاں بنایا کرتے تھے اور اس پر اپنے معاہدے لکھ لیا کرتے تھے، جس کی لیگلی بائنڈنگ ہوا کرتی تھی. اب جب بھی ہم کانٹریکٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں کچھ امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں. وہ ایلیمنٹس اس میں موجود ہوں گے تو اس ڈاکومنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ کانٹریکٹ کا ڈاکومنٹ ہے. وہ ایلیمنٹس کون کون سے ہیں جی؟ 5 سے 6 ایلیمنٹس ہیں. اس سلائیڈ میں بھی کچھ مینشن ہے اور نیکسٹ سلائیڈ میں بھی پوائنٹ وائز مینشن ہوں گے. پہلے میں اگلی سلائیڈ سے ایک ایک کر کے میں بتاتا ہوں کہ سب سے پہلا ایلیمنٹ ہے جی کسی بھی کانٹریکٹ کا، وہ ہے آفر اینڈ ایکسیپٹنس. کہ ایک آفر ہونی چاہیے کلائنٹ کی طرف سے اور اس کی ایکسیپٹنس ہونی چاہیے کانٹریکٹر کی جانب سے. دوسرا ایلیمنٹ ہوتا ہے ایگریمنٹ، کہ اب آفر اور ایکسیپٹنس ہو گئی تو اس پر جو سرٹن کلازز لکھی گئی ہیں کلائنٹ کی جانب سے اور سرٹن ریزرویشنز بتائی گئی ہیں یا کنسیڈر کی گئی ہیں کانٹریکٹر کی جانب سے، کیا ان پر میوچل ایگریمنٹ ہوا یا نہیں. کنسیڈریشن کا ایلیمنٹ تیسرا. چوتھا لا فل سبجیکٹ میٹر. یہ ایک ایک کر کے مزید ہم ڈسکس بھی کریں گے. لا فل سبجیکٹ میٹر ہونا چاہیے کہ آپ کی جو کنٹری کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو بائی پاس تو نہیں کیا جا رہا، کہ آپ جو ریٹن کانٹریکٹ ایگریمنٹ بنا رہے ہیں کیا وہ اس کنٹری کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتا ہے یا نہیں. اور فائنل کمپیٹنٹ پارٹیز، کہ وہ جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے وہ ایک پراپر اوتھینٹک آرگنائزڈ پروسیس سے گزر کر آیا ہے، اور اس میں جتنے بھی بندے فائنلائز ہوئے ہیں وہ کمپیٹنٹ بندے ہیں، ان کے پاس اتنا کیلیبر کیپیسٹی ہے کہ وہ اس کانٹریکٹ کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اے اور بی دو ہیں، اے کلائنٹ کہہ لیں، بی کو کانٹریکٹر کہہ لیں، وہ کانٹریکٹ سائن کرنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلا سوال جو کسی بھی کانٹریکٹ کے لیے ہونا چاہیے کہ اس ڈاکومنٹ کو ہم کانٹریکٹ بول بھی سکتے ہیں یا نہیں، وہ یہ ہے کہ دونوں پارٹیز کسی پوائنٹ پر ان کا ایگریمنٹ ہوا یا نہیں، کنسنسس ہوا یا نہیں. دوسرا، اس کانٹریکٹ میں جو کلازز ہم نے مینشن کی ہوئی ہیں، ڈفرینٹ کلازز ہوتی ہیں ہمارے پاس، جنرل کنڈیشنز آف کانٹریکٹ اور اسپیسیفک کنڈیشنز آف کانٹریکٹ. پھر اسپیسیفیکیشنز ہوتی ہیں ٹیکنیکل اور اسپیشل اسپیسیفیکیشنز، جو بڈنگ ٹینڈرنگ میں بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. کیا اس پر ان کا ایگریمنٹ ہوا دونوں پارٹیز کا یا نہیں؟ اگر تو ان دونوں سوالوں کا جواب اوکے ہے تو کانٹریکٹ، تو اس ڈاکومنٹ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کانٹریکٹ کا ڈاکومنٹ ہے. اس کے بعد مزید سوال کہ کیا اس ڈاکومنٹ کی کوئی لیگل جسٹیفیکیشن ہے یا نہیں، اور اس ڈاکومنٹ کی بیس پہ دو یا دو سے زیادہ بندے جو انوالو ہو رہے ہیں ان کے درمیان کوئی لیگل ریلیشن شپ بنتا ہے یا نہیں، اور اس لیگل ریلیشن شپ کی بیس پر کیا اس پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ بھی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. اور اس کانٹریکٹ کی ایگریمنٹ کے لیے کسی بھی پارٹی پہ کسی طرح کا کوئی پریشر تو نہیں ایگزٹ کیا اوپر انسرٹ کیا گیا کسی تھرڈ پارٹی کی جانب سے.
یہ جو بھی بندے اس کانٹریکٹ میں انوالو ہیں وہ اپنی فری ول کی وجہ سے آئے ہیں، اور ان کے جو آبجیکٹیوز تھے وہ کسی طرح بھی پریشرائزڈ نہیں ہیں کسی ان نون پارٹی کی، کہ کلائنٹ نے کام کروانا ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اپنی خواہشات کا اظہار کر رہا ہے، اور اگر کانٹریکٹر نے وہ کام کر کے دینا ہے تو اس پر کسی طرح کا کوئی پریشر نہیں ہے، اور وہ آزادانہ طور پر پروفٹ جنریٹ کرنے کی نیت سے یہ کام کرنا چاہتا ہے، اور اپنے بزنس کو مزید انہانس کرنے کے لیے وہ یہ کام کرنا چاہتا ہے۔ اور اس میں جو ایگریمنٹ کی کلازز ڈالی گئی ہیں، کیا جو بندے اس میں انوالو ہیں یا جو بندے اس ڈاکومنٹ کو سائن کرنے جا رہے ہیں، کیا انہوں نے یہ کلازز پڑھی ہیں، سمجھی ہیں؟ ان کلازز میں کوئی ایمبیگوٹی، کوئی ایرر تو نہیں ہے جس کی بنا پر کل کوئی کانفلکٹس یا ڈسپیوٹس جنریٹ ہو سکتے ہیں؟ اگر ان تمام سوالات کے جوابات یس میں موجود ہیں اور کوئی کسی طرح کا مسئلہ نہیں ہے اس ڈاکومنٹ میں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو سے زیادہ پارٹیز کے بیچ کانٹریکٹ ہو چکا ہے۔ اب اگر ہم کانٹریکٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ ریٹن بھی ہو سکتا ہے، اور یہ وربل بھی، اورل بھی ہو سکتا ہے۔ آفر اینڈ ہم نے ایکسیپٹنس کی جب بات کرتے ہیں تو یہ میں نے بتا دیا، کلائنٹ کی جانب سے آفر آتی ہے، اور جس کو ہم آفرر بولتے ہیں، اور کانٹریکٹر کی جانب سے ایکسیپٹنس آتی ہے جس کو ہم آفری بولتے ہیں۔ اب آفر اینڈ ایکسیپٹنس سے ریلیٹڈ ایک کیس اسٹڈی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کس طرح آفر آئی اور اس کو ایکسیپٹ کیا گیا، اور پھر اس آفر اینڈ ایکسیپٹنس کو کیا کہتے ہیں، جو ایگریمنٹ تھا اس کو توڑا گیا، اور کس طرح عدالت میں کیس گیا اور عدالت نے اس کیس کو کس طرح ہینڈل کیا۔ یہ کیس اسٹڈی ہے جس میں ایک بلڈر نے اپنی جو ٹینڈر کے ڈاکومنٹس سے کلائنٹ کی اسپیسیفیکیشنز اور ڈرائنگز کے مطابق وہ سبمٹ کروا دیے، اور اس کے ڈاکومنٹس کو کلائنٹ نے یا آنر نے ایکسیپٹ کیا، مطلب کہ آفر آئی اور اس آفر کو ایکسیپٹ کر لیا گیا، اور دونوں پارٹیز کے بیچ کانٹریکٹ ہو گیا۔ اور جو کانٹریکٹر تھا اس نے کہا کہ میں یہ اسپیسیفک کام جو ڈرائنگز دی گئی ہیں اور اسپیسیفکیشنز بتائی گئی ہیں، یہ 1230 یورو میں کر کے دوں گا۔ کلائنٹ نے جو کانٹریکٹر کی جانب سے ایسٹیمیٹس پرووائڈ کیے گئے اس نے اوکے کیا، اور دونوں کے بیچ کانٹریکٹ ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد کانٹریکٹر کو ریئلائز ہوا کہ اس نے جو ایسٹیمیٹ دیا تھا اس میں تو ایرر تھا، اور اس ایرر کی بیس پر اس نے اپنا جو جمع کروائے تھے اپنے ڈاکومنٹس، ٹینڈر جمع کرایا تھا، وہ اس نے ویڈرا کرا دیا اور کام کرنے سے انکار کر دیا۔ اب جب یہ سچویشن جنریٹ ہوئی تو آنر نے کیس کر دیا کانٹریکٹر کے اوپر، اور ساری کارروائی ہوئی، اور عدالت نے کانٹریکٹر کو مجرم تصور کیا، اور جتنے بھی ڈیمیجز بنتے تھے وہ کہا گیا کہ وہ کلائنٹ کو بھرے ان ٹرمز آف منی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی آفر اور ایکسیپٹنس ہو جائے اور آپ ایک دفعہ لیگلی بائنڈنگ کانٹریکٹ میں داخل ہو گئے تو آپ اس سے وڈرا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ وڈرا کریں گے، یہ وڈرا کرنے کی چیز آپ کو کانٹریکٹ سائن کرنے سے پہلے سوچنی ہوگی۔ اگر آپ کانٹریکٹ اسٹیبلش کرنے کے بعد
یہ سوچیں گے اور اپنا خود کو وڈرا کر لیں گے اور پروجیکٹ کرنے سے انکار کر دیں گے، تو آبویسلی ہمیشہ کیس آپ کے خلاف ہی آئے گا، فیصلہ آپ کے خلاف ہی آئے گا، اور آپ کو جو آپ نے اپنے اس عمل سے کلائنٹ کو نقصان پہنچایا اس کی بھرپائی کرنی ہوگی، آپ کو اس کے نقصان کی تلافی کرنی ہوگی۔ ایگریمنٹ کیا ہے جی کہ دونوں پارٹیز جو بھی اس کانٹریکٹ میں پوائنٹس بتائے گئے تھے یا جو بھی اس کانٹریکٹ کا پرپس بتایا گیا تھا اس کام سے ریلیٹڈ، دونوں پارٹیز کا اس پہ ایگریمنٹ ہونا چاہیے۔ کنسیڈریشن کہ جو بھی اس کانٹریکٹ سے جو ہمارے پاس آؤٹ پٹ جنریٹ ہوگا اس کی کوئی نہ کوئی ویلیو ہونی چاہیے۔ اب اگر میں ویلیو کی بات کرتا ہوں اور تو اس میں سرٹن چیزیں آ سکتی ہیں، صرف یہی نہیں ہے، اس سے ہٹ کے بھی ہو سکتی ہیں۔ مطلب کہ آپ نے کسی کی پیمنٹ کرنی ہے پیسوں سے ریلیٹڈ، وہ کانٹریکٹ آپ نے سائن کیا ہوا ہے، یا آپ نے جو کنسٹرکشن کا کام کر دیا اور اس کی پرفارمنس میئرمنٹ سے ریلیٹڈ اگر کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے وہ کنسیڈریشن میں ہو سکتی ہے۔ پھر اگر آپ پروکیورمنٹ کی ایکٹیویٹیز سے ریلیٹڈ کانٹریکٹ میں کچھ آپ نے چیزیں انکلوڈ کی ہیں، وہ ویلیو ایڈ کر رہی ہیں اوور آل پروجیکٹ میں، اس کی کنسیڈریشن کانٹریکٹ کے ڈاکومنٹس میں کی جا سکتی ہے۔ پھر اگر آپ اوور آل پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ پورا پروجیکٹ جو ہے اس کی کیا ویلیو ہے، وہ کتنی ویلیو دے گا کلائنٹ کو، اور اس ویلیو سے ان ٹرمز آف منی کانٹریکٹر کتنا فائدہ حاصل کرے گا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں کنسیڈریشن والے ایلیمنٹ میں انکلوڈ ہو جاتی ہیں۔ پھر کمپیٹنٹ پارٹیز کے جو بھی اس میں بندے انوالو ہو رہے ہیں، پارٹیز یا اسٹیک ہولڈرز انوالو ہو رہے ہیں، وہ کمپیٹنٹ ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی انکمپیٹنٹ بندہ اس پروجیکٹ کی ایگزیکیوشن میں آ جائے، اور تیسرا جو ہمارا پروجیکٹ کا لائف جو سائیکل ہوتا ہے، ایگزیکیوشن کا فیز ہے، اس میں اس کی انکمپیٹنسی کی وجہ سے کسی بھی پارٹی کو ان ٹرمز آف منی نقصان بھگتنا پڑے، ان ٹرمز آف ٹائم ان کا ٹائم ویسٹ ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کانٹریکٹ میں جتنی بھی پارٹیز آئیں وہ کمپیٹنٹ ہونی چاہیے، اور ان کی کمپیٹنسی کو جج کرنے کے لیے ہمارے پاس بڈنگ کا پورا ایک پروسیجر اویلیبل ہے۔ اور اگر ڈیورنگ جو بڈنگ کا پروسیس ہوتا ہے، ہم دیکھ چکے ہیں، کوئی بھی پارٹی انکمپیٹنٹ ہوتی ہے تو آبویسلی ان کا ٹینڈر ادھر ہی ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، صرف اسی پارٹی کو کانٹریکٹ ایوارڈ کیا جاتا ہے جو کمپیٹنٹ ہوتی ہے۔ لا فل سبجیکٹ میٹر کے جو بھی وہ کانٹریکٹ میں باتیں لکھی گئی ہیں یا جو پروجیکٹ ایگزیکیوٹ ہونے جا رہا ہے، وہ جو اس اسپیسیفک لوکیشن کے جو رولز ہیں، جو لاز بنے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کمپلائنٹ ہونا چاہیے، ان کو فالو کرنا چاہیے، ان رولز کے خلاف نہیں جانا چاہیے آپ کو۔ اس سے ریلیٹڈ ہم ایک کیس اسٹڈی دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح اگر ایک ان لافل سبجیکٹ میٹر کی بیس پر آپ عدالت میں جائیں تو عدالت اس اسپیسیفک میٹر کو جو کہ جس میں آپ نے لاز کی خلاف ورزی کی ہوگی، عدالت اس کو کس طرح جج کرتی ہے۔ تو یہ ایک کیس اسٹڈی ہے، دو کمپنیز ہیں، رچمونڈ کمپنی اینڈ راک اوے کمپنی۔ یہ دونوں ایک فلوریڈا واٹر مینجمنٹ ڈسٹرکٹ کی جانب سے ایک پروجیکٹ کی ایڈ ڈالی گئی، اور اس ایڈ کے بارے میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا دونوں کمپنیز نے کہ ہم، کیونکہ دونوں سیم پائے کی کمپنیز تھیں، سیم لیول کی کمپنیز تھیں، دونوں نے پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کریں گے۔ لیکن اسی دوران جو رچمونڈ کمپنی تھی، انہوں نے یہاں پہ ڈیفینڈنٹ کا ورڈ یوز ہو رہا ہے، ڈیفینڈنٹ سے مراد ہے راک اوے کمپنی جو اس کیس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے۔
تو ریچمنڈ کمپنی نے راک اوے کمپنی کے ساتھ کمیونیکیشن کیا اور ان کو کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کریں اور ہم میں سے ایک کو پروجیکٹ ملے اور دوسرا پروجیکٹ نہ لے سکے، ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ایک بندے کو اپنے ڈاکومنٹس سبمٹ کروا دینے چاہیے، اور جب اس کو کانٹریکٹ الاٹ ہو جائے گا تو وہ کمپنی دوسری کمپنی کے ساتھ سب کانٹریکٹ کا ایگریمنٹ کر لے گی۔ اس طرح دونوں کمپنیز یہ پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کریں گی اور اپنا پروفٹ جنریٹ کر لیں گی۔ اب ہوا کیا کہ ریچمنڈ کمپنی نے سٹیپ ڈاؤن کر دیا اور انہوں نے کہا کہ راک اوے آپ اپنا ٹینڈر جمع کرائیں، جب آپ لوگوں کو یہ ٹینڈر مل جائے تو آپ اس کا کچھ پورشن آف ورک ہمارے ساتھ سب کانٹریکٹ کر لیں۔ بڈنگ کا پورا پروسیجر ہوا اور کانٹریکٹ کا جو ایوارڈ تھا وہ فارچونیٹلی راک اوے کمپنی کو دے دیا گیا، لیکن کچھ وجوہات کی بیسس پہ راک اوے کمپنی نے ریچمنڈ کمپنی کے ساتھ سب کانٹریکٹ نہیں کیا، کیونکہ ان کا ایک زبانی کلامی بات چیت ہوئی تھی۔ تو ریچمنڈ کمپنی نے کیا کیا کہ یہ کیس عدالت میں لے گئی اور عدالت نے اس کیس کو پرکھا اور فیصلہ راک اوے کمپنی کے حق میں سنا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ عدالت کی نظر میں یہ ایک ان لافل ایکٹیویٹی کی گئی ریچمنڈ کمپنی کی جانب سے، کیونکہ جس جگہ یہ پروجیکٹ ہونے جا رہا تھا ان کا یہ رول تھا کہ جو کمپٹیشن کا ایلیمنٹ ہے کانٹریکٹ کا وہ بائی پاس نہیں ہونا چاہیے۔ ریچمنڈ نے اس کمپٹیشن کے ایلیمنٹ کو بائی پاس کیا، یعنی کہ انہوں نے ایک ان لافل ایکٹیویٹی پرفارم کی، تو عدالت کی نظر میں یہ ایک جرم تھا۔ انہوں نے ایک پبلک پالیسی کو بائی پاس کیا اور اس بائی پاسنگ کی وجہ سے عدالت نے وہ جو ریچمنڈ کمپنی نے کیس کیا ہوا تھا وہ نل اینڈ وائڈ کنسیڈر کیا اور فیصلہ راک اوے کے حق میں دے دیا۔ ایک اور کیس اسٹڈی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، یہ آلدو کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ نہیں ہے، ایک جرنل کیس اسٹڈی بنائی ہے کہ جس میں مریم اور نورا جو تھے یہ دونوں بزنس پارٹنر تھے۔ اب مریم نے کیا کیا کہ خلیفہ کو ہائر کیا کہ وہ نورا کو قتل کر دے اور جتنا بھی بزنس ہو وہ سارا مریم کے پاس آ جائے۔ اب جو کلر تھا خلیفہ، وہ جو تھا اس نے ایکسیپٹ کی مریم کی آفر اور ایک طے شدہ پرائز پر ان کا کانٹریکٹ ہو گیا۔ اب قانون کی نظر میں یہ ایک ان لافل کانٹریکٹ ہے، کیونکہ آپ کسی کا قتل کرنے جا رہے ہیں، تو دس از این ان لافل ایکٹیویٹی اور اس کو عدالت میں آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ عدالت کی نظر میں یہ نل اینڈ وائڈ کنسیڈر کیا جائے گا۔ اگر اب خلیفہ کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اس کے بزنس پارٹنر کو قتل کرنا ہے، تو اور مریم کی یہ ذمہ داری ہے کانٹریکٹ جو ان کے درمیان ہوا ہے اس نے ٹائملی پیمنٹ کر دینی ہے خلیفہ کو۔ اب کوئی بھی پارٹنر اگر اس کانٹریکٹ سے ڈس ایگری کرتا ہے اور کام ہونے کے بعد اس پر عمل درآمد نہیں کرتا تو کانٹریکٹ کی جو آبلیگیشنز تھیں، جو رولز اینڈ رسپانسبلٹیز تھیں، ان کو فالو نہیں کیا گیا۔ کانٹریکٹ آلدو بریچ ہوا لیکن یہ ایک ان لافل ایکٹیویٹی ہے، لہٰذا اس کو آپ عدالت میں نہیں لے کر جا سکتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ کانٹریکٹ میں کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے جو آپ کی پبلک پالیسی کو سیٹسفائی نہ کر رہا ہو، مطلب کہ فالو نہ کر رہا ہو۔
اگر کوئی بھی ایسی آپ نے کلاس ڈالی یا کوئی بھی ایسی اسپیسیفیکیشنز آپ نے ڈالی جو اس جگہ کی پالیسیز کو، رولز کو، لاز کو فالو نہیں کرتی، تو کل کنا اگر کوئی ڈسپیوٹ اور کانفلکٹ ہو جاتا ہے تو عدالت میں آپ کیس لے بھی جاتے ہیں تو اس ان لافل کلاز کی بیس پر فیصلہ آپ کے خلاف ہی آئے گا۔ اب جب ہم کانٹریکٹ کے ایلیمنٹس ڈسکس کرتے ہیں تو کانٹریکٹ ڈاکومنٹس کے اندر کون کون سے کی ڈاکومنٹس انوالو ہوتے ہیں، کیونکہ ڈاکیومنٹس جو بھی کانٹریکٹ کے ڈاکیومنٹس ہیں یہ ایک لنکیج ہے، ایک کمیونیکیشن لائن ہے آپ کے کلائنٹ اور کانٹریکٹر کے بیچ، اور یہی ڈاکیومنٹس جن کی حیثیت لیگلی بائنڈنگ ہے، ان کی بیس پر آپ کلائنٹ کے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز سجیسٹ کرتے ہیں، اور انہی ڈاکیومنٹس کی بیس پہ آپ کانٹریکٹر کی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ اب ان ڈاکیومنٹس میں ہمارے پاس کانٹریکٹ کی مین جو کنڈیشنز آف کانٹریکٹ ہیں وہ آ جاتی ہیں، جس میں جرنل کنڈیشنز آف کانٹریکٹ ہیں اور آپ کی اسپیسیفک کنڈیشنز آف کانٹریکٹ آ جاتی ہیں، آپ کی ڈرائنگز اس میں آ جاتی ہیں، آپ کی بی او کیوز اس میں آ جاتے ہیں، آپ کی اسپیسیفیکیشنز، آپ کی ٹیکنیکل اسپیسیفیکیشنز بھی آتی ہیں اور اسپیسیفک اسپیسیفیکیشنز بھی آتی ہیں۔ اس میں آپ کے اسکیجول آف ورکس بھی آتے ہیں اور اسکیجول آف ریٹس بھی آتے ہیں، اور اگر کسی پروجیکٹ پر بم کی ریکوائرمنٹس بھی انکلوڈ ہیں تو بم سے ریلیٹڈ جتنی بھی اسٹینڈرڈز ہیں، پروٹوکولز ہیں، وہ بھی آپ نے فلفل کرنی ہوتی ہیں۔ اب اگر میں آرٹیکلز یا کنڈیشنز آف کانٹریکٹ کی بات کروں تو یہ وہ اسپیسیفک اسٹینڈرڈز ہیں یا وہ اسپیسیفیکیشنز ہیں جن کی بیس پر آپ کا معاہدہ ہوتا ہے، کہ جنرل کنڈیشنز آف کانٹریکٹ بھی ہے اور اسپیسیفک کنڈیشنز آف کانٹریکٹ بھی ہے۔ یہ جب بھی ہم نے سائن کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے پراپر یہ اسٹامپ پیپر پر اس کا کیا جاتا ہے سائن۔ اگر آپ پی ای سی کے ڈاکومنٹس ڈاؤن لوڈ کریں تو آپ کو یہ اس طرح کا پیج وہاں پر بھی ملے گا، اور اس پر بھی لکھا ہوگا کہ یہ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے یہ دو یا دو سے زیادہ پارٹیز کے بیچ یہ پراپر اسٹامپ پیپر پر ہونا چاہیے، تاکہ کل کلا اگر کوئی ایشو ہوتا ہے تو کسی بھی پارٹی پر جس نے اس کانٹریکٹ کو فالو نہیں کیا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ پھر جب ہم آرٹیکلز کی بات کرتے ہیں تو اس میں کون کون سی کلازز میجر انکلوڈ ہوتی ہیں جی، آپ کی کلائنٹ کی، کانٹریکٹر کی اور کنسلٹنٹ کی اس تھرو آؤٹ دی پروجیکٹ کیا رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہوں گی۔ اگر اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ رسکس آ رہے ہیں، رسک کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے تو کون سا رسک کس پارٹی کو جائے گا، اور اگر یہ رسک کل کلاں پروجیکٹ پر آتا ہے تو اس رسک کی ذمہ داری کس اسٹیک ہولڈر پر ہوگی۔ پھر اگر ڈیورنگ ایگزیکیوشن کوئی چینجز آتی ہیں آپ کے ورک میں، وہ کون بیئر کرے گا۔ پھر اس پروجیکٹ کی ٹائم کمپلیشن ڈیٹس کیا ہیں، آپ نے جو کانٹریکٹر کو یا کنسلٹنٹ کو پیمنٹس کرنی ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ پھر آپ نے جو بانڈز ڈفرینٹ سائن کروانے ہیں، انشورنس آپ نے جو کروانی ہے یا پرفارمنس بانڈ آپ نے سائن کروانا ہے، گارنٹی بانڈ سائن کروانا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس کی کیا اماؤنٹ ہے، وہ کس انداز میں سبمٹ ہوگا۔ پھر آپ کا کانٹریکٹ کن وجوہات کی بیسس پہ ٹرمینیٹ کیا جا سکتا ہے، کہ دو یا دو سے زیادہ پارٹیز کے بیچ کانٹریکٹ سسپینڈ کن بیسس پر ہو سکتا ہے۔ پھر اگر بیچ میں کچھ ڈسپیوٹس جنریٹ ہو جاتے ہیں ان کو ہم کس طرح ریزالو کریں گے۔ سب کانٹریکٹر کو اس تھرو آؤٹ پروجیکٹ جو ہمارا چل رہا ہے ان کی ہینڈلنگ کس طرح ہوگی، ان کے رسک کس طرح ایلوکیٹ ہوں گے، ان کی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی۔ پھر اگر کوئی ویریشن آرڈرز جنریٹ ہو رہے ہیں کسی بھی ایکٹیویٹی سے ریلیٹڈ، اس کو ہینڈل کس طرح کیا جائے گا، اس پہ جو ایڈیشنل کاسٹ انوالو ہو رہی ہے وہ کون ہینڈل کرے گا، اور وہ کس انداز سے ہینڈل کی جائے گی۔
تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کنڈیشن آف کانٹریکٹ میں انکلوڈ کی جاتی ہیں. پھر ڈرائنگز، یہ ایک سیمپل آف ڈرائنگز میں نے بتا دیا ہے. آپ جب بھی کانٹریکٹ دیکھیں گے اس میں ورکنگ ڈرائنگز آپ کو پرووائڈ کی جائیں گی کلائنٹ کی جانب سے. پھر اسپیسیفیکیشنز ایکچولی وہ سٹینڈرڈز ہیں، وہ ریکوائرمنٹس ہیں، وہ کوالٹی کی نیسیسٹیز ہیں جن کی بیس پر آپ نے کانٹریکٹر بحیثیت کانٹریکٹر کلائنٹ کو یہ کام کر کے دینا ہے. پھر بی او کیو یہ ہم موسٹلی ایکسل شیٹ پر بناتے ہیں. اس میں آپ جو ایکٹیویٹی پرفارم کرنے جا رہے ہیں اس کی ڈسکرپشن، اس کی ٹوٹل کوانٹٹی، اس کا یونٹ ریٹ، یہ تمام چیزیں آپ ایڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی کوٹیشن دے رہے ہوتے ہیں. یہ اس کا سیمپل ہے ہمارے پاس. یہ یہ جو آپ کو سامنے چیز نظر آ رہی ہے اس کو ہم بی او کیو بولتے ہیں. تو اس میں ہم نے کوانٹٹی نکالی ہے اور اپنا ریٹ کوٹ کر دیا ہے، اور اس ریٹ کو جب میں کوانٹٹی کے ساتھ ملٹیپلائی کرتا ہوں تو میرے پاس اس ایکٹیویٹی کی ٹوٹل کاسٹ آ جائے گی. تو یہ بی او کیو بنتا ہے. پھر ہمارے پاس جو اگلی چیز آتی ہے وہ اسکیجول آف ورکس ہے اور اسکیجول آف ریٹس ہے. اب اسکیجول آف ورکس کی اگر میں بات کروں تو آپ نے ایک سافٹ ویئر کا نام سنا ہوگا جس کو ہم پرائما ویرا بولتے ہیں. غالباً آپ لوگوں نے یہ نام سنا ہوگا. تو اسکیجولنگ آف ورک کیا ہوتا ہے؟ ہم نے سر ریپیٹ کریں گے سافٹ ویئر کا نام؟ سر ریپیٹ کر دیں سر. پرائما ویرا. تو ہمارے پاس یہ سافٹ ویئر ہوتا ہے پرائما ویرا P6. ایکچولی یہ یوز ہوتا ہے پلاننگ اینڈ اسکیجولنگ کے لیے. اب اسکیجولنگ آف ورکس کیا چیز ہے؟ آپ نے اپنے پورے پروجیکٹ کو بریک ڈاؤن کر لیا چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز میں. ہم ایک مثال کے طور پہ میں ایک گھر کی مثال لیتا ہوں. اب اس کو بریک ڈاؤن میں نے کس طرح کیا؟ بریک ڈاؤن میں نے اس طرح کیا، سب سے پہلے میں نے ظاہری بات ہے سب اسٹرکچر بنانا ہے، اور اس کے بعد میرے پاس سپر اسٹرکچر آئے گا. پھر اس میں الیکٹریکل ورکس آئے گا، پلمبنگ ورکس آئے گا، اس میں میرے پاس فنیشنگ ورکس آئے گا. اب سب اسٹرکچر میں میرے پاس کیا آئے گا؟ اس میں آئے گا جی سب سے پہلے ایکسکیویشن. ایکسکیویشن کے بعد میرے پاس آئے گی لین کنکریٹ. لین کنکریٹ کے بعد میرے پاس آئے گی ایکسکیویشن سے پہلے ٹرمائٹ پروفنگ بھی ہوتی ہے. تو ٹرمائٹ پروفنگ کے بعد لین کنکریٹ، اس کے بعد فاؤنڈیشن کی کنکریٹ، اس کے بعد میرے پاس میں پلنتھ لیول سے اگر پلنتھ بیم ڈال رہا ہوں تو پلنتھ بیم آ جائے گی اور بیک فلنگ کر دوں گا. یہ پروسیس آ گیا میرے پاس سب اسٹرکچر. پھر سپر اسٹرکچر کا بریک ڈاؤن میں کر لوں گا کالم. پھر اس میں بیمز آ جائے گا. بیم کے بعد میرے پاس سلیبز آ جائے گا، اور اس کے بعد میں الیکٹریکل ورک سٹارٹ کر دوں گا، ساتھ ہی پلمبنگ ورک سٹارٹ کر دوں گا. تو یہ جتنا بریک ڈاؤن میں کرتا ہوں، اور اس بریک ڈاؤن کے کرنے کے بعد یہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز جو میں نے جنریٹ کر دی ہیں آپ کے سامنے، ان کو جب میں آپس میں لنک کر دیتا ہوں، ڈفرینٹ ریلیشن شپس ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں، جس میں فنش ٹو سٹارٹ ریلیشن شپ ہے، سٹارٹ ٹو سٹارٹ ریلیشن شپ ہے، سٹارٹ ٹو فنش ریلیشن شپ ہے، اور فنش ٹو فنش ریلیشن شپ ہے. موسٹ کامنلی اور فریکوینٹلی یوزڈ ریلیشن شپ دو یا دو سے زیادہ ایکٹیویٹیز کے بیچ وہ فنش ٹو سٹارٹ ریلیشن شپ ہے. مطلب کیا ہے کہ ایکٹیویٹی اے ختم ہوگی تو ایکٹیویٹی بی سٹارٹ ہوگی. مثلا ایکسکیویشن سٹارٹ ہوگی تب ہی آپ ٹرمائٹ پروفنگ کی ایکٹیویٹی سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور ٹرمائٹ پروفنگ کی ایکٹیویٹی آپ کی سٹارٹ ہو کے ختم ہوگی تو آپ اپنی لین کنکریٹ کی ایکٹیویٹی سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو اب ایکسکیویشن، ٹرمائٹ پروفنگ اور لین کنکریٹ کے درمیان میں نے جو لنک دے دیا، اس لنک کو میں بولتا ہوں فنش ٹو سٹارٹ ریلیشن شپ. تو میں پرائما ویرا پہ جب بھی یہ ریلیشن شپ ڈالوں گا، اور پرائما ویرا کا جو فائنل آؤٹ پٹ پہ میرے پاس اسکیجول جنریٹ ہو کر آئے گا، اب اس اسکیجول میں ایکٹیویٹیز کی میں نے ڈیوریشنز بھی ایڈ کرنی ہوں گی، اور اس ڈیوریشنز کے ساتھ لنکیجز بھی میں نے ایڈ کرنے ہوں گے، اور ان کو ریسورسز بھی میں الاٹ کرتا ہوں. یہ پورا ایک چارٹ میرے پاس جب بن کر آئے گا، اس کو میں بولتا ہوں اسکیجول آف ورکس. اس کی میں نے پکچر ایک ایڈ کی ہوئی ہے نیکسٹ سلائیڈ میں، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں.
یہ پرائماویرا کی اسکرین ہے. رائٹ سائڈ پہ جو اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو ہم گینٹ چارٹ بولتے ہیں, اور لیفٹ سائڈ پہ جو آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے یہ ایکٹیویٹیز کا بریک ڈاؤن ہے. ہر ایکٹیویٹی کی سٹارٹ ڈیٹ ہے, ہر ایکٹیویٹی کی فنش ڈیٹ ہے, اور ہر ایکٹیویٹی کی ٹوٹل ڈیوریشن ہے جو میں نے اس پروجیکٹ کے لیے پرائماویرا پہ ایڈ کی تھی. تو یہ جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ فگر, یہ پکچر, یہ اسکیجول آف ورکس اس کو بولتے ہیں. اور اگر میں اسکیجول آف ریٹس کی بات کروں تو اس میں یہ کانٹریکٹر جو ہے اپنی پرائسنگ کو شو کرنے کے لیے یوز کرتا ہے, اور اس میں ہمارے پاس جو بھی ہم نے کام کرنا ہوتا ہے اس کے ریٹس ڈائریکٹ اویلیبل ہوتے ہیں. ہمارے پاس بریک ڈاؤن ان ٹرمز آف کوانٹیٹیز اویلیبل نہیں ہوتا, ڈائریکٹ ریٹس اویلیبل ہوتے ہیں. اس کی بھی میں نے ایک پکچر ایڈ کی ہے, یہ دیکھیں. یہ اب آپ کے پاس اسکیجول آف ریٹس اویلیبل ہیں. آپ کو میں نے ایم ای ایس کی اسکیجول آف ریٹس شیئر کیے ہیں, پی ڈبلیو ڈی کے اسکیجول آف ریٹس شیئر کیے ہیں. سیم اسی طرح کے ریٹس آپ کو وہاں پر بھی ملیں گے. اب اگر میں ایم ای ایس کے اسکیجول آف ریٹس فالو کرتا ہوں تو اپنی ایکٹیویٹی کی میں یہاں پر ڈسکرپشن دیکھوں گا. جو ایکٹیویٹی کی ڈسکرپشن اس ایم ای ایس کے ڈاکومنٹ میں جو میں میری ریکوائرمنٹ کے مطابق ہوگی وہ میں اٹھاؤں گا, اس کا دیا ہوا ریٹ میں ڈائریکٹ کوٹ کر دوں گا, اپنی کوانٹٹی کے ساتھ ملٹیپلائی کروں گا اور ٹوٹل کاسٹ آ جائے گی. تو یہ جو آپ کو سامنے اسکرین پہ پکچر نظر آ رہی ہے یہ اسکیجول آف ریٹس ہیں. اور اگر پاکستان کے سینیریو میں بات کریں تو ہم ایم ای ایس کے اسکیجول آف ریٹس بھی فالو کرتے ہیں اور پی ڈبلیو ڈی کے اسکیجول آف ریٹس بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے ڈائریکٹلی اپنے بریک ڈاؤن نہیں کرنا چاہ رہے, ڈائریکٹلی ریٹس کی کوٹیشن کرنا چاہ رہے ہیں, مطلب کہ مارکیٹ انالیسز نہیں کرنا چاہ رہے, تو یہاں سے ڈائریکٹلی آپ ان ڈاکومنٹ سے وہ ریٹ اٹھا کے اپنی کوٹس میں انکلوڈ کر سکتے.